بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل قرآنی اعتبار سے 105ویں نمبر کی صورت ہے اور نزولی اعتبار سے 19ویں نمبر کی صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورہ فیل کو سورہ فیل کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ فیل کو سورہ فیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصحاب الفیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی ہاتھی والوں کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اور شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورت کسی واقعے یا ریزن کی وجہ سے وہ سورت نازل ہوتی ہے، اس ریزن کو ہی اس سورت کا شان نزول کہتے ہیں۔ اس سورت کو علم ترا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت میں ایک بہترین قصہ ہے، اور اللہ رب العزت کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کے لیے بہت سارے واقعات قصے بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں، تاکہ ان واقعات اسٹوری سے ہم انسان نصیحت عبرت حاصل کرے۔ سورہ فیل والا واقعہ تو بہت مشہور ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی تھی جس سال یہ واقعہ ہوا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے عاد اور سمود کے واقعات تو بتائے جو قریش کے لوگ دیکھتے تھے، جانتے تھے، لیکن وہ واقعات اتنے پہلے کے تھے کہ جسے آباء و اجداد نے سن رکھے تھے کہ ایسا ہوا تھا، اصحاب کہف ایسے تھے، مدین کے لوگوں نے ایسا کیا تھا، یا فلاں قوم ایسی تھی، تو یہ لوگ جانتے تھے، لیکن یہ تمام واقعات ان کی میموری سے یا پیدائش سے بلکہ نسل در نسل پہلے ہوئے، تو یہ واقعات ان کے ذہنوں میں اتنے واضح نہیں تھے، اتنے کلیئر نہیں تھے، یہ ان کلیئر واقعے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسا واقعہ پھر قریش کے لیے بیان فرمایا جس واقعے کے وہ خود وٹنس تھے، یہ خود اس واقعے کے خود گواہ تھے، کیونکہ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا۔ تو جو بھی انسان 50 سال کی عمر رکھتا تھا تو وہ اس واقعے کو جانتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 40ویں سال ہوئی، یہ واقعہ آپ کی پیدائش کے وقت ہوا، تو ایسے لوگ زندہ تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو قریش کو اب ایسا واقعہ بتایا جا رہا ہے جس واقعے کے وہ خود گواہ ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کی گواہی بھی دی۔ اس واقعے کی طرف قرآن لے جا رہا ہے، اور وہ سورہ فیل ہے اور اصحاب فیل کا وہ واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں کو یہ صورت سنائی، اور اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو عرب کیا کہتے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، 570 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 570 عیسوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ تھا، اور جس کا پوتا ہے نجاشی، جنہوں نے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یمن میں عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی، تو ابرہہ جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اس کو عربوں سے حسد پیدا ہوا، کہ اسے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا بیت اللہ جاتی ہے، جہاں نہ تو کوئی زراعت ہے، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔
تو لیکن ساری دنیا پھر بھی وہاں دوڑی چلی جا رہی ہے، ریگستانوں میں، عرب میں، عرب کے بدو بھی، جن کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، تو اسے حسد پیدا ہوا، جیلسی ہوئی، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں بھی ایک عبادت خانہ بنواؤں گا جہاں لوگ اسی طرح آئیں گے جیسے بیت اللہ جاتے ہیں۔ تو اس نے بڑے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی اور پیسہ خرچ کر کے اس نے بہت پرکشش ایک چرچ بنوایا، اور بیت اللہ میں اور بیت اللہ میں تو دنیا کے لحاظ سے اس میں کوئی ایسا اٹریکشن نہیں ہے جسے دیکھ کر لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے۔ تو ابرہہ کو اس سے حسد ہوا کہ کیا بات ہے کہ ریگستان ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، اور عرب بھی جاہل قوم سمجھی جاتی تھی، تہذیب سے عاری تھی، لیکن دنیا وہاں جاتی ہے۔ تو اس نے بڑی خوبصورت اور عالیشان اس نے عمارتیں بنوائیں اور اعلان لگا دیا، سب بیت اللہ کو چھوڑ کر میرے چرچ یعنی کنیسہ کا طواف کریں گے، کلیسا کا طواف کریں گے، حج کریں گے۔ تو بیت اللہ، خانہ کعبہ کی مقبولیت زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کے دلوں میں تھی۔ زمانے جاہلیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ تو کیونکہ خانہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، وہ گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے، جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر کفار مکہ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ تو خانہ کعبہ کی محبت کو دیکھ کر ابرہہ نے طے کیا کہ وہ گرجا گھر بنوائے گا، اور اس نے اعلان بھی لگوا دیا پیسہ خرچ کر کے، اور اس نے بنوایا بھی، اور پھر اس نے لوگوں میں اعلان لگوا دیا کہ سب اب میرے بنائے ہوئے کلیسا کا طواف کریں گے۔ تو جب عرب کے لوگوں کو یہ بات پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے سفر کیا یمن کا، اور اس کے کلیسا میں جا کر یعنی گرجا گھر میں جا کر قضائے حاجت کر دی انہوں نے۔ تو جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس کو غصہ آیا، تو اب اس نے قسم کھا لی کہ جو بیت اللہ ہے، جو چار دیواری ہے، اس کو میں گرا کر چھوڑوں گا، کیونکہ جب تک یہ ہے میرا حج چل نہیں سکتا، لوگ میری طرف آ نہیں سکتے، اور اس وقت عربوں سے لڑنا آسان کام بھی نہیں تھا۔ عرب بیت اللہ کی حفاظت کے لیے زمانے جاہلیت میں بھی سب کچھ کر سکتے تھے، وہ ہر چیز پر سودے بازی کر لیتے تھے، مگر اللہ کے گھر کی کنجیاں کسی کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ اس کے محافظ مشرک ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ گھر بنوایا ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو وہ اس کے محافظ تھے۔ وہ ابرہہ کو جب پتہ تھا کہ عرب بہت طاقتور قوم ہے، وہ جنگجو قوم ہے، لڑے گی، تو لہٰذا ابرہہ نے تمام قسم کے وسائل و اسباب جمع کیے۔ وہ اتنی طاقت لے کر آیا کہ عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو عرب میں نایاب تھا، یعنی عرب کے لوگ ہاتھی کو نہیں جانتے تھے، تو وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر عرب پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اور جب یہ آیا ہے تو عبد المطلب کو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، عبد المطلب، جب ان کو پتہ چلا، انہیں جا کر اطلاع دی گئی، آپ نے لوگوں کو بھیجا، تو سب نے آ کر کے بتایا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے ہاتھی ہیں، اتنی ساری مخلوق ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابرہہ نے آتے ہی اپنا رعب جمانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا کہ تھوڑی بہت لوٹ مار بھی شروع کر دی، اور اس میں عبد المطلب اس کی فوج نے عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی لے لیا۔
اب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا، یہ اتنا بڑا لشکر ہے، ان سے مقابلہ کرنا تو ناممکن ہے، تو لہٰذا یہ اللہ پر چھوڑ دو، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، تو لہٰذا یہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لے گا۔ اب ہوا یہ کہ ابرہہ نے بلایا کہ عرب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بیت اللہ کی کنجیاں جن کے پاس ہیں، جو اس کے رکھوالے ہیں، متولی ہیں، وہ میرے پاس آئیں اور بات چیت کرنے کے لیے آئیں، اور اس نے پہلے بھی یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ میرا مقصد عربوں سے لڑائی نہیں ہے، نہ ان کا علاقہ چھیننا مقصد ہے، میں تو صرف بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب ان کے پاس گئے تو وہ ابرہہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور عبد المطلب بہت ہی خوبصورت انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، تو ظاہر ہے کہ خوبصورت ہی ہوں گے، اور چہرے پر شرافت اور عزت کے آثار تھے اور روبدار تھے۔ تو انہیں دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے اٹھا اور ان سے ملا اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے تخت پر بٹھایا اور کہا، آپ کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، میں اپنے 200 اونٹ چھڑوانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ابرہہ حیران ہوا اور کہا، جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے بیت اللہ، اسی بات ابرہہ حیران ہوا اور کہا، جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے بیت اللہ، اس کی بات تم نہیں کر رہے۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے ہیں، اور یہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ یہ کہا ابرہہ نے، اور ابرہہ نے اونٹ چھوڑ دیے اور عبد المطلب وہاں سے چلے گئے۔ عبد المطلب وہاں سے چلے گئے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رونے لگے اور دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، یہ جابر ظالم بادشاہ طاقت کے ساتھ تیرے گھر کو اٹھانے آیا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ جب ابرہہ مکہ میں بڑھا تو اس کا ہاتھی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ فیل بان جو ہاتھیوں کو چلاتے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی، وہ ہر طرف بڑھتا تھا، یعنی ہر سمت وہ چلتا تھا، لیکن بیت اللہ کی طرف وہ نہیں بڑھتا، اور اس ہاتھی کا نام محمود ہے جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھا تھا۔ تو ابرہہ آگے بڑھا تو قریش کے جتنے قبیلے تھے وہ سارے پہاڑوں پر چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ تو اچانک کیا دیکھا کہ سمندر کی طرف سے کچھ ایسے پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور حیران ہو گئے، اور وہ پرندوں میں کہا جاتا ہے ایک ایک پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور ایک دائیں پنجے میں اور ایک بائیں پنجے میں اور ایک دائیں پنجے میں، اور جب وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اوپر سے گرتی تھیں تو ان کے جسم، ہاتھیوں کے جسم بھی وہی گل کے ختم ہو جاتے تھے۔ ابرہہ جان بچا کر بھاگ گیا یمن۔ تو عرب کے جتنے ارد گرد کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، مطلب وہ مرا نہیں، ابرہہ جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا، لیکن تو جو عرب کے ارد گرد کے علاقے تھے اس نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو عرب کے جتنے ارد گرد کے علاقے تھے، قبائل تھے یمن میں، اور جتنی بھی پڑوس میں خبریں پھیل سکتی تھیں سب میں پھیل گئیں۔ تو اور علماء نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ، اور اسی سے ملتا جلتا زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا دوبارہ۔ تو عبد المطلب کو خواب آیا اور بتایا گیا یہ کنواں یہاں موجود ہے۔ کھدائی شروع کی تو وہ وہاں سے کنواں نکل آیا زمزم کا۔ تو عرب بہت خوش تھے
تو علماء نے لکھا ہے یہ جو فیل کا واقعہ ہے، اسی طرح زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت ہو جانا، تو یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی تیاری ہو رہی تھی، جو سارے دنیا کے نبی ہوں گے۔ تو اب ان کا مرکز ہے بیت اللہ، تو اللہ ساری دنیا کے دل میں بیت اللہ کی عظمت ڈال رہے ہیں۔ تو یہ خبر پھیل گئی تھی، لوگ قریش کا بہت احترام کرنے لگے تھے اور بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ گئی، اور ابرہہ کو بھی ہلاکت نصیب ہوئی، وہ بھی گل سڑ کر مر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ آپ کیا انجام کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کو، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پھینک رہے تھے گیلی مٹی کی کنکری۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے انہیں بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، ابرہہ اور اس کے لشکر کو۔ جیسے جانور بھوسا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد وہ جیسے بالکل ہی بے جان ہو جاتا ہے، اس طرح بنا دیا۔ تو یہاں پہ یہ بتانا منظور ہے کہ اس کائنات کی حقیقی طاقت صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت۔ اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے اپنی اس طاقت کے مظاہرے کی، تو دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لشکر اس کے آگے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہاں لیکن اللہ جب ڈھیل دیتا ہے کسی کو، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يُؤْمِنُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ بعض اوقات جب ہماری مشیت ہوتی ہے تو ہم دشمن کو بھی ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں کہ کرتا جائے جو اس کے سمجھ میں آئے، اور اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ان قیدی متین، میرا منصوبہ مستحکم ہے کچھ عرصے تک، اس کا داؤ چل رہا ہے کچھ عرصے تک، تو وہ اپنا داؤ بھی جما لیتا ہے، لیکن بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری طاقت اور قوت کو بیکار کر دیتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بھی ظالم جابر بادشاہ کی تدبیر کو بیکار کر دے گا اور پڑھنے والے کو یہ غالب کرے گا۔